بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے کارڈ بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ کہنے کو نوجوان ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ نا تجربہ کار ہے، لیکن جس طرح سے وہ ساری جماعتوں کو، خیبر پختونخوا کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا۔ بڑے بڑے تجربہ کاروں کی طرف سے، چاہے وہ علی بن گنڈا پور ہوں یا تحریک انصاف کی بات کر لیں، ان سے پہلے پرویز خٹک ہوں، محمود خان ہوں، کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا گیا گزشتہ کافی عرصے میں کہ کسی ایسے معاملے پر یا کسی اہم ترین معاملے پر، امن و امان کی صورتحال پر سب کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ مخالفین ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس جا رہے ہیں، دیگر عمائدین کے پاس جا رہے ہیں، اور 12 نومبر کا دن بڑا اہم ہو گیا ہے کہ شاید اس کو کہا جائے کہ سب سے بڑا تاریخ کا جرگہ ہوگا خیبر پختونخوا کی تاریخ کا، تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر آج ایک دفعہ دوبارہ وہ پہنچ رہے ہیں جی اڈیالہ جیل کے باہر، پھر خبر بن رہی ہے، وہاں ان کا جانا خبر ہے، وہاں ان کا بیان دینا خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے اور توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دینے کی بات کر دی، بایو میٹرک بھی کروایا۔ اب ادھر بھی پریشر بن رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے۔ اب دیکھیے ان کی گفتگو میں، ان کے بیانات میں میچورٹی آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے، مسلسل یہی کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، آئین اور قانون۔ اب وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اسی اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتی نظر آ رہی ہے۔ جو کورٹس 26ویں ترمیم کے بعد بنائی ہیں، ان کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا۔ سلمان اکمل راجہ کو ملنے تک نہیں دیا جاتا۔ بھری عدالت میں بات ہوتی ہے کہ جی اٹارنی جنرل سے کہیں سلمان اکمل راجہ کو تو ملنے دیں، کیس آگے کس طرح سے چلانا ہے۔ حتیٰ کہ خلاف کیس ہی ہے، 300 کیس تو تقریباً بن چکے ہیں کہ جی ٹویٹر اکاؤنٹ کیسے چلا رہے ہیں، کس طرح چل رہا ہے، اس کو بند کروانا ہے، تو وہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو پاکستان دورے پر آتے ہیں، انٹرنیشنل دورے زیادہ کرتے ہیں، اس میں اب ان کو 27ویں ترمیم کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اسی لیے ملک آگے نہیں جا رہا۔ 26ویں کے بعد 27ویں، لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں۔ سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، ان سے کیا بات کرنی ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی سے بات کری، ان لوگوں نے کیا بات کرنی ہے؟ یہ تو اسی ہے کہ شہباز شریف صاحب خود سے بات کر رہے ہوں۔ 27ویں ترمیم بس حکم آ چکا ہے، آرڈر ہے، اس کو پاس کرنا ہے، بات ختم۔ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھاگنے کی اور یہ کرنے کی، جب آپ نے کرنا ہے، ہر صورت آپ نے کرنا ہے اور کر کے دینا ہے۔ تو بہرحال جی دوسری طرف سے اب ریزسٹنس، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی بڑے زبردست طریقے سے کارڈ کھیل رہے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح محمود خان اچکزئی کو آگے کیا ہے جیل میں بیٹھے شخص نے، سابق وزیر اعظم، ایک سابق کپتان، قیدی نمبر 4، اس نے جس طرح یہ کارڈ کھیلا ہے وہ بھی کمال ہے۔ کیونکہ اب فضل الرحمان صاحب کی تو بہت دوستی ہے، ایک اکٹھا ساتھ ہے دہائیوں کا محمود خان اچکزئی سے، ان کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دیا جا رہا، ان کو آگے کر دیا ہے۔ اب ان سے ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو فوری طور پر کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں، کوئی اگلی میٹنگ نہیں، فضل الرحمان صاحب نے سارا اپنا زور، سب کچھ کہہ دیا ہے کہ جی یہ تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی فیصلہ کر دیں۔ سڑکوں پر آنا ہے، احتجاج کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں، عوام میں جانا ہے، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر بھرپور تحریک چلانی ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، یا تیسرا ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، کیا بربادی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جی ہم اس پر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپشنز ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، جس طرح سے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آگے ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ جتنے وہ 26ویں آئینی ترمیم پر ایکسائٹڈ تھے، خوش تھے، اتنے ہی پریشان ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالات ان کو پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، 27ویں کے بعد بہت خراب ہونے ہیں، اس کے بعد 28ویں کے بعد بے انتہا خراب ہو جانے ہیں، ان کی کہانی ختم ہو جانی ہے۔ اور معیشت بربادی کی طرف جس طرح سے جا رہی ہے، بس یہ وقت کی بات ہے۔ کیونکہ یہ ہم کہیں کہ کوئی ایک دم کوئی چیز بدل جائے گی، وہ جس طرح سے خبریں چلوائی گئی ہیں کہ جی 636 ارب ڈالر، 34 ارب ڈالر، 634 ارب ڈالر کے ذخائر تربیلا ڈیم میں ہیں، سونے کے ذخائر مٹی میں ہیں، وہ ہم نے نکال لینے ہیں، کر لینے ہیں۔ وہی کہانی جو ہم سن رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے ہو جائے گا، کچھ چھپر پھٹے گا اور پتہ نہیں دولت نکل آئے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طرح قومیں کہاں ترقی کرتی ہیں۔ خیر، تو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ اس لیے کہ لوگوں کو ایک امید دلا دی جائے کہ نہیں 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 کچھ نہیں، دیکھیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی بس یہ 2028 میں ریکارڈک سے جناب اتنے اربوں ڈالر آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ کام آسان نہیں ہے،
اور معیشت اب سنبھل نہیں رہی، اور پچھلے 3.5 سال سے ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ ہمیں نیچے جاتا دکھائی دے رہا ہے، معاشی طور پر ملک، سیاسی طور پر، سماجی طور پر. اس لیے اب یہ خوفزدہ ہیں کہ کیا ہو جائے گا. ادارے تباہ حال ہیں. جس ادارے کی بات کریں کمال ہی نکل آتا ہے. NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اکٹھے 7 لوگوں کے استعفے ایک ہی دفعہ میں، 7 بندوں کے استعفے ایک دن میں، ایک ہی وقت میں، اور وہ بھی وزارت داخلہ کو بھیج دیے گئے ہیں. یہ تو ان کا حال ہو گیا ہے. یہ 7 وہی لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. جو ادارہ کرپشن روکنے کے لیے، کرائم روکنے کے لیے بنایا گیا، سب سے بڑا کرمنل وہی ادارہ بنتا نظر آتا ہے. پورا گینگ بن جاتا ہے، کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 لوگ، ان کے ساتھ دیگر لوگ ساتھ شامل ہیں. یہ تو حال ہو چکا ہے. یہی ادارہ ہے جنہوں نے صحافیوں کے خلاف بھی اور کپتان صاحب کے، خان صاحب کے خلاف بھی جناب وہ کیسز بنانے، وہاں جا کے تفتیش کرنی، وہ بھی لوگ گرفتار ہیں. تو اب ان کے استعفے آ گئے ہیں. اب ان کو سزائیں لمبی ہوں گی یا استعفے کے بعد، اور یہ جو ان سے ریکوریاں کروڑوں روپے کی ہو رہی ہیں ان کے بعد اب یہ کیس ختم کر کے ان کی جان چھوٹے گی، یہ دیکھنا ہوگا. اور پھر ڈکی بھائی کا کیا بنتا ہے؟ جن کو گرفتار کیا گیا تو ایسے لگتے ہیں کہ وہ ملزم تو تھے ہی، ساتھ مظلوم بھی ہو گئے، کہ ان کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا تھا. اس چکر میں تفتیش آگے لٹکاتے جاؤ، ریمانڈ لیتے جاؤ کہ پیسے نکلتے آ رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈرا کر پیسے نکالتے رہو. یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ہے. تو اداروں کا تو ہمارے یہ حال ہے. جب ان کو صرف اور صرف اس کام پر لگایا جائے گا کہ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ اپوزیشن کو، جن کو ہم کہہ دیں، ان کو دبانا ہے، پکڑنا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ خواہش آ جاتی ہے کہ جب ہم اتنے غلط کام کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کچھ ہم بھی بنائیں. کرائٹیریا تو ہم نے پورا کر دیا ہے، دبانے کا، لوگوں کو اٹھانے کا، یہ ہم نے کرائٹیریا پورا کر دیا ہے. اب تو ہم اتنے کارآمد ہو گئے ہیں کہ ہماری طرف کون دیکھے گا. تو لہٰذا ان کو ایک غلط کام کی جب آپ عادت ڈال دیں گے تو پھر یہی ہے. نشے کی عادت ڈال گئی، اب وہ نشہ ہی بدلنا ہے. اس نے پہلے وہ غلط کام کرا ہے صرف اس سے کہ جی آشیرواد اوپر والوں کی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ذات کے لیے پیسے پکڑ کے کام کر دے گا. یہی ہے نا جی. تو یہ ہو رہا ہے. یہ بات مظہر عباس صاحب نے جی کہی ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد قاضی فائزہ کو بھی کہیں نہ کہیں کھپایا جائے گا. دیکھنا ہے کہ اپنے جونیئرز کے نیچے کام کرتے نہیں. جن لوگوں کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتا، مر چکا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی بہت سے لوگوں کو کھپایا جائے گا. اس کے بعد بہت کچھ ہونا ہے. تو اب یہ اس ملک کو 27ویں ترمیم بھی برداشت کرنی ہے. اس کے بعد 28ویں کی بات فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں، 27ویں تو چھوڑیے. یہ دلچسپ مکالمہ ہے جی محمد مالک اور فواد چودھری کے درمیان، کہ ان سے کہا کہ جی آپ ایسے اس امپریشن کو کیسے دور کریں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جی ہم آ گئے ہیں، عمران اسماعیل اور محمود مولوی، دیگر لوگ کہ شام قریشی سے مل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چاہتا ہوں یہ درست ہو جائے. امپریشن کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں. کہتے ہیں ہم کیا کریں یہاں، اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں نکل سکتا. یہ تو ایسی اسٹوپڈ سی بات ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جی ان کے ملے بغیر کچھ ہو جائے، نہیں ہو سکتا. تو انہی سے تو بات کرنی ہوگی، انہی کے ذریعے ہم نے سارا کچھ لینا ہے، ریلیف بھی لینا ہے. اور ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے عمران خان کہنے پہ رابطے ختم کر دیے تھے. تو اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں ہے. یہ فواد چودھری کی یہ سوچ ہے، اس سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں. اور جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پھر مجمع لگ گیا، کیونکہ سہیل آفریدی ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہیں، جہاں جائیں گے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پر پکڑ دھکڑ بھی تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. حکومت 27ویں آئینی ترمیم سے باز رہے، یہ ترمیم قوم کو تقسیم کی وجہ بنے گی جس کا راستہ روکنا ہوگا، جبر سے باز رہا جائے. فضل الرحمان صاحب. اچھا یہ بات ہوتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب خود اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر پھر خود ہی راستہ دے دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ لگتا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی یہ کام کوئی اتنا آسان ہونے جا رہا ہے. یہ ہوگا مشکل ہی. تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.